بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے آج ہمیں پڑھنا ہے۔ سورہ نمبر یہ 10 ہے اور آیت نمبر 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سمندر کے پار کرا دیا۔ فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیم و عدوہ، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ یہ سورہ یونس کا اب اختتامی حصہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کو بالخصوص اور اس زمانے کے جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بالعموم دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو مانیں، اور خبردار کیا ہے کہ اگر وہ انکار کریں گے تو اللہ کے ہاں وہ سزا پائیں گے۔ دوسری جانب جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ چونکہ رسول کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو اس زندگی میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ یہ بشارت، خوشخبری اور یہ انذار، خبردار کرنا، یہی اصل میں اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ البتہ یہ کرتے ہیں کہ رسولوں کے زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو رونما کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کی سزا کا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں وہ واقعہ ہے کہ جو تین بڑے ایمانیات ہیں ان تینوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل، ایک بہت بڑی گواہی، ایویڈنس بن جاتی ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان اس طرح سے اس اللہ کے رسول کے دشمنوں کی سزا کے نتیجے میں واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کا ایک مسئلہ ہے کہ انسان جب تک کہ چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ اپنے عقلی دلائل سے بات کو اگر سمجھ بھی جائے تو اس طرح سے ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، یا اس کے اندر وہ اطمینان پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے انسانی تاریخ میں وقتاً فوقتاً اپنے ایسے بندے بھیجے جن کو اس نے رسول کا مقام دیا، اور پھر ان کے آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ چونکہ اب آ گئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو آخری حد تک واضح کر دیا ہے، اس لیے اب ان کے ماننے والے اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور ان کے انکار کرنے والے دنیا میں بھی سزا پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ اللہ پر ایمان کا ایک بہت بڑا ثبوت، ایک بہت بڑا ایک ایویڈنس بن جاتا ہے۔ یہی چیز آخرت پر ایمان کے لیے بھی ایک بہت بڑی گواہی بن جاتی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا جس فیصلے کے نتیجے میں وہ لوگ کہ جو کامیاب ہیں، جو نیک ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، انعام سے آراستہ کرے گا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ سزا پائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی قوم کی سزا اور ان کے ساتھیوں کا کامیاب ہونا، یہ آخرت کی بھی ایک بہت بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ چنانچہ اس کو اسی وجہ سے، یعنی
رسولوں کی قوموں کے انجام کو اسی وجہ سے قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی ایک چھوٹی قیامت ہے کہ جو برپا ہو جاتی ہے، اور یہی واقعہ ہے کہ جو اللہ کے رسولوں کے رسول برحق ہونے کا بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ پہلے دن سے جب وہ آتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اس روز سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آ گئے ہیں اور ہم اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کر کے جائیں گے کہ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں ان کو اسی دنیا میں سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس کو نمایاں کر کے بیان بھی کیا، اور ایک پچھلی قوموں میں سے ایک اسی طرح کے بڑے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو ماضی میں ہوا، اور وہ گویا کہ اب اس آخری موقع پر اللہ کے فیصلے کے ہونے کا ایک ثبوت بن گیا، لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا گیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقت آنے والی ہے۔ چنانچہ وہی واقعہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا، یعنی ان کو سمندر سے آگے کر دیا، البحر فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اور اس کے لشکر نے، بغیم وعدوا، سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، یعنی سرکشی تو تھی ہی، انہوں نے جو کچھ حرکت کی، اللہ کے بندوں کا پیچھا کیا، ان کو مارنے کے وہ درپے ہو گئے، یہ تو کیا ہی، لیکن زیادتی بھی کی، یعنی دھوکہ دیا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد وہ ان کے پیچھے چلے اور ان کو پکڑ کر ان کو ختم کرنے کا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، جو ظاہر ہے کہ ایک زیادتی تھی، یہ ان کی طرف سے ایک شرارت تھی۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کے قریب آ گیا، یعنی ڈوبنے کی لپیٹ میں آ گیا وہ، یعنی فرعون، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو وہ بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بات اس نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن، کیا اب، وقد عصیت، جبکہ تم نے نافرمانی کی قبل، اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فساد مچانے والوں میں سے ہو گئے۔ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ صدق دل سے اپنے غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے، اپنی اصلاح کرنے کا فیصلہ سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سچائی، ان کے خلوص کے پیش نظر ان کو معاف کرتا ہے۔ لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا معاف کرنے کا فیصلہ اس وقت نہیں ہوتا جب انسان اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ یہی معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ فرعون نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس الہ پر، اللہ پر، جس پر کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ نے جس امتحان میں مبتلا کیا ہے، یہ امتحان در حقیقت غیب میں رہتے ہوئے ایمان لانے کا امتحان ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ ان حقائق کو دیکھ نہیں سکتے جن حقائق کو ماننے کی دعوت اللہ کے پیغمبر دینے آئے تھے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم آخرت کو نہیں دیکھ سکتے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ دنیا جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کو ماننے کو اللہ تعالیٰ
اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے ان کو مانیں، اور اگر ہماری زندگی میں وہ موقع آ جائے کہ جب زندگی کا خاتمہ ہو جائے یا خاتمہ ہونے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سانس ابھی آ رہا ہے، دھڑکن ابھی چل رہی ہے، لیکن فرض کیجئے کہ آپ کو فرشتے نظر آ گئے، تو اب اس کے بعد اصل میں آپ کا امتحان ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ غیب کے پردے اٹھ گئے، وہ دنیا کے جو آپ سے چھپی ہوئی تھی وہ دنیا ظاہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ ایمان لائیں گے تو یہ ایمان اب قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب اصل میں ریفری نے وسل بجا لی ہے، اب میچ ختم ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ گول بھی کریں گے تو آپ کا گول نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو موت کو دیکھ لیتے ہیں اور موت کے آثار کے بعد ان کے لیے وہ دنیا کے جو غیب کی دنیا تھی وہ ظاہر کی دنیا بن جاتی ہے، تو پھر ان کی توبہ اصل میں وہ توبہ ہوتی نہیں ہے کہ جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ایمان لائے جبکہ تم اس سے پہلے فساد مچانے والوں میں تھے۔ فرمایا کہ الیوم، آج کے دن، ننجی کا بھی بدن کا، ہم تمہارے بدن کو، جسم کو بچا لیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بڑی تعداد میں ایسے ہیں، عن آیاتنا لغافلون، جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ فرعون اگرچہ کہ ڈوبا، مگر اس کے ڈوبنے کے باوجود اس کا جسم جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ ڈوبنے والوں کا جسم غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی ریکور نہیں ہو پاتا۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں، نہ اس باڈی کو دفن کیا جا سکتا ہے، بس لوگ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر لیں۔ لیکن فرعون کے جسم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ اس کا جسم، اس کو بتایا گیا کہ اس کو ہم عام معمول کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ڈوبنے والے کا جسم تو ویسے ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون انسان تھا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک اسپیشل کیس کے طور پر، جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ خدا کی بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے رسولوں کے انکار کرنے والوں کو سزا ملتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو بچا کے بھی رکھتے ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ چنانچہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ اس کے جسم کو سمندر نے قبول نہیں کیا اور اگل کے اس کو باہر پھینک دیا۔ چنانچہ کچھ پہاڑ بھی ہیں جو سمندر کے کنارے ایسے ہیں کہ جو فرعون ہی کے نام سے منسوب ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باڈی پھکی اور کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور خدا تعالیٰ کی یہ بات صحیح ثابت ہو گئی۔ لیکن بہرحال یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کس نے دیکھا ہوگا؟ چند لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دو پہاڑیوں کے نام اس پر ہیں، یہ شاید اس بات کی گواہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اہتمام کیا کہ 19ویں صدی کے اختتام پر فرعون کی باڈی، ممیفائڈ باڈی، وہ دریافت ہو گئی، اور فرعون کی وہ لاش آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، اور انسان ان کو دیکھ کر، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 کو دیکھ کر اللہ کے اس وعدے کو، اس پیشن گوئی کو سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھ سکتے۔ یہ ایک قرآن مجید کے نہ ماننے والوں کے لیے ظاہر ہے کہ ایک سوچنے کی دعوت ہے کہ اللہ کا کلام
اور یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ کا کلام نہیں بدلا، اس کے اپنے اصل شکل میں برقرار رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا اپنے اوپر، وعدہ کیا کہ یہ کلام بالکل ایسا ہی جوں کا توں رہے گا، یہ محفوظ رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس الذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ 1300 سال تک مسلمان اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، اور ظاہر ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے کہ بھائی یہ اس کا جسم گیا کہاں؟ قرآن تو اتنے زوردار طریقے سے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ فرعون کا جسم ضائع نہیں ہوگا اور یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے گا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا 1300 سال کے بعد، اور آج اس کا جسم پچھلے 100 سال 125 سال سے موجود ہے، اور اب وہ کائرو کے میوزیم میں لوگوں کے لیے ایک دعوت پیش کر رہا ہے کہ تم اس آیت کو پڑھو۔ اچھا یہ آیت آپ پڑھیں نا، آپ اردو جاننے والے بھی اس کا ترجمہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ، آج کے دن، نُنَجِّی کا، میں تمہیں نجات ہو نا، نجات، میں بچا لوں گا تم کو، یعنی کس کو؟ بدنے کا، تمہارے بدن کو، تمہارے جسم کو، لِتَکُونَا، تاکہ تم ہو جاؤ، لمن خلفکا، خلف ہوتا ہے نا تمہارے بعد میں آنے والے، ناخلف کہتے ہیں نا برے لوگ جو بعد میں آئے، لمن خلفکا، تاکہ تم بن جاؤ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے آیا، ایک نشانی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بڑی تعداد ایسی ہے، عن آیاتنا لغافلون، جو ہماری آیات سے غافل، غفلت برتتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، دلچسپی ہی نہیں لیتے، اپنی موجودہ زندگی کی مصروفیات میں، گلیمر میں، اٹریکشن میں اتنے زیادہ اوبسیسڈ ہیں، مشغول ہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ خدا کی اتنی بڑی نشانی ہمارے سامنے ہے، اور ہم اس کے بعد اس تنبیہ کو سمجھیں اور اللہ کے کلام کو اہمیت دیں۔ مجھے ابھی بھی ریسنٹلی کسی نے کہا جی کہ وہ میں وہاں جا کے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آئے کیوں پڑی ہوئی ہے وہ باڈی وہاں۔ تو میں نے کہا یہ تو اس آیت کا ایک منہ بولتا ایک وہ ہے پروف کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور وہ وہاں موجود ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹو شیور، میں ہیو نیور بین دیئر، لیکن مجھے ان کہا کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز وہاں لکھی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ہماری نالائقی ہے، ہمیں اس کو تو بہت واضح طریقے سے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو پورا ہو گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا مبوّع صدق، عزت کا ٹھکانہ۔ یہ جیسے کہ میں نے گزارش کی، خدا کا ہمیشہ وعدہ رہا ہے کہ رسول کے ساتھی اگر ان کا ساتھ دیں گے تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کریں گے، ان کو کامیاب کریں گے۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ۔ یہ خاص طور پر بیان اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک صحرا میں سفر کرتے رہے، اور صحرا میں آپ کو معلوم ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ اللہ نے لیکن ان کو خصوصی ان پر مہربانی کر کے ان کو کھلایا، ان کو پلایا، سخت گرمی میں اوپر ٹینٹ بچھا دیا بادلوں کا، وہ بادل ان کا پیچھا کرتے تھے اور ان کو پروٹیکشن دیتے تھے دھوپ کی شدت سے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا، یعنی پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ لیکن جو اختلاف کیا، ایک اختلاف ہوتا ہے نا جو میرے اور آپ کے درمیان ہو جائے اور ہم کہیں کہ بھائی صحیح بات کیا ہے، آپ کہیں ہمارے نزدیک یہ صحیح بات ہے، میں کہوں میرے نزدیک یہ صحیح بات ہے، آپ کہیں جی ہم آپ کی بات سنتے ہیں، میں کہوں جی میں آپ کی بات سنتا ہوں، تو یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسا اگر ہو
تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کریں. کچھ مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں آ جائیں, کچھ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں. یہ ڈائیورسٹی ہے اس دنیا میں, جس میں لوگوں کے اپنے اپنے مختلف بیک گراؤنڈز ہیں, اور ہر انسان, ہر قوم, ہر سوسائٹی اپنے اپنے فیلڈ میں اپنے اپنے پس منظر کے ساتھ کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے. تو یہ تو خیر بہت ہی عمدہ چیز ہے. لیکن جو اختلاف ایک معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے, جو انسانوں کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے, وہ اختلاف ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے, ضد میں آ کے کرتا ہے. اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور بڑی ان کو اچھا رزق بخشا, عزت کا ٹھکانہ دیا. لیکن جب ان کو فرعون کی مخالفت سے نجات ملی تو انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا, اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا. یعنی اللہ کی وحی آنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا, اور قرآن کہتا ہے یہ اختلاف وہ کرتے آپس کی ضد کی وجہ سے. میں فلاں فرقے کا ہوں, میں تمہاری بات نہیں سنوں گا, میری بات ہی صحیح ہے, میں اپنی بات ہی کو مانوں گا, میں اسی پر عمل کروں گا, تم لوگ گمراہ ہو, تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. تو اس کے بعد اصل میں یہ جو اختلاف ہے اور اختلاف پر ڈسکشن ہے, یہ رحمت کی جگہ ایک لعنت بن جاتی ہے. اور ایسی قوم پھر وہ چاہے کچھ بھی آپ تقریریں کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں, سب بھائی بھائی ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, اصل میں وہ کٹی ہوئی قوم ہوتی ہے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوتی ہے, اس میں فرقے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ایک اپنی بات پر اڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے کی بات نہ سننے کی اس نے ضد کی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بھی ایسا ہی ہوا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ, یقیناً تمہارا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. یعنی فیصلہ یہ نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنا ایک مقالہ پیش کرے گا کہ یہ آپ اس کو پڑھ لیں, تو میں نے اس میں اپنی ریسرچ, اپنی تحقیقات بیان کر دی ہیں, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ جو اختلاف کرتے تھے ان میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. نہیں, وہ بتائے گا کہ یہ ٹھیک تھے, اور بتائے گا کہ یہ غلط تھے, اور غلط اس لیے تھے کہ یہ ضد کر رہے تھے. انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنی ایسی ٹریڈیشنز بنا لی تھیں, اور اس میں ایسی ایسی تقریریں کرتے تھے, اور ایسے ایسے نعرے لگاتے تھے, اور ایسی شاعری کرتے تھے, اور ایسی قوالیاں پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ, کہ جس کے بعد اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ دوسرے پوائنٹ آف ویو کو, چاہے وہ مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہی کیوں نہ ہو, اس کو سمجھنے کی ان کو توفیق ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا دے گا. آج تو لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے گروہوں میں, اپنے اپنے دائروں میں, اپنے اپنے جو بھی فیملیز کے رسپیکٹیو پوائنٹس آف ویو ہیں اس میں مطمئن ہیں. مسئلہ اگر ٹیسٹ کا ہے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا ٹیسٹ اور ہے, میرا اور ہے, آپ کوئی اور کھانے پسند کرتے ہیں, میں کوئی اور پسند کرتا ہوں, آپ کے کچھ اچھے اپنے پسند کے سپورٹس ہیں, میرے کچھ اپنے ہیں, وغیرہ وغیرہ. مسئلہ دین کا ہے, مسئلہ حق کا ہے, سچائی کا ہے. اس میں آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میری رائے ہے یا آپ کی رائے ہے, یا لیٹس ناٹ فائٹ اباؤٹ اٹ. ایک بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو جب آپس میں ملو نا, مذہب پہ گفتگو نہ کرنا. مذہب پہ گفتگو جو ہے, خیر سیاست بھی اس میں اب شامل ہے, میں اس وقت مذہب کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اختلافی بات اطمینان کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہم نے مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی جن کو اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے, انہوں نے ہماری تربیت یہی کی ہے, دوسروں کا مذاق اڑانا, دوسروں پر لان تان کرنا, دوسروں کو اتنا گھٹیا ثابت کرنا کہ ان کے بارے میں آپس میں گفتگو ممکن ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوکے, یہ آپ کو موقع ملا ہوا ہے, ایک فری آپ کو آزادی فیلڈ ملی ہوئی ہے, جو مرضی کھیلو, لیکن یہ جان لو کہ قیامت کے روز ہم واضح کر دیں گے ان لوگوں کے سامنے ان تمام معاملات کو جن میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. فرمایا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّنْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ,
پھر اگر تم کسی شبے میں مبتلا ہو اس کے بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اصل میں مخاطب کو، ایڈریسی کو سامنے رکھ کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں ہمارے اس کلام کہ جس کو ہم اپنے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کے اوپر نازل کر رہے ہیں، اگر تمہیں اس کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ خود سے گڑھ کے لائے ہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو ایسا کرو کہ پوچھو ان لوگوں سے کہ جو کتاب کو پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، یعنی اچھے اہل کتاب، وہ لوگ کہ جو کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ قرآن نے کہا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یعنی قرآن مجید نے بعض اہل کتاب کی تعریف کی کہ وہ تلاوت کرتے ہیں، یتلون تلاوتہ حق تلاوتی، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون الکتاب حق تلاوتی، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھ لو، کیا پوچھ لو؟ بھائی وہ تم کو بتا دیں گے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک بعد میں آنے والے پیغمبر ہیں، ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں، تو وہ تمہیں بتا دیں گے اور تمہارے لیے اطمینان کی بات ہو جائے گی۔ یہ بات قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے، اور یہ بات آج بھی، اگرچہ کہ بائبل وہ اوریجنل بائبل نہیں رہی، ویسے تو خیر بائبل کسی ایک کتاب کا نام ہی نہیں ہے، بائبل اصل میں بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ، لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ جو مسیح علیہ السلام سے پہلے کی کتابیں ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ کے جو مسیح علیہ السلام کے بعد کی کتابیں ہیں، دونوں میں ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ جو آج بھی اس بات کو واضح طریقے سے بیان کر رہی ہیں کہ ایک اللہ کے پیغمبر کو آنا تھا، جن کے آنے کے بعد اللہ نے پابند کیا تھا ان لوگوں کو کہ یہ ان کو مانیں گے۔ مثال کے طور پر میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات میں، جو آج جس کو تورات کہتے ہیں، 5ویں کتاب ہے بک آف ڈیوٹرانومی، کتاب استثناء، اس کی آیت چیپٹر 18 میں آیت 17 سے 19 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں تمہارے جیسا ایک پیغمبر بھیجوں گا کہ جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، جو وہ سب کچھ بیان کر دے گا کہ جو میں اس کو بتاؤں گا، کہوں گا بیان کرنے کے لیے، اور وہ میرا نام لے کے ان کے سامنے پیش کرے گا۔ یہ ایک لمبی ایک بحث ہے، لیکن میں صرف اس میں ایک پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ یہ جو اس پیشنگ گوئی کا ایک پہلو ہے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے لیے پورا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن ہے کہ جو بین ہی اللہ کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے۔ آپ کے قلب مبارک پر جبرائیل امین اس کو نازل کرتے اور آپ پھر اس کو اللہ کا کلام بتاتے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم پوچھو ان لوگوں سے کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تم سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، تو آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو دیکھو تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی سمجھو، تحقیق کرو، جاننے کی کوشش کرو تو تمہارے اندر بات واضح ہوگی۔ جب بات واضح ہوگی تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، لیکن اگر تم نے ادھر ادھر کی باتیں جو بے بنیاد ہیں ان کو اپنی کمزوری کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے تم نے، پھر اس کے بعد تم شکوک و شبہات میں ایسے مبتلا ہوگے، صحیح بات سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ عام طور پر اس طرح کی آیات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہماری کتاب پر ہرگز شک نہیں کرنا، تو لوگ کہتے ہیں جی کہ اب ہمیں کوئی شک نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ اگر سوال کیا، گفتگو کی، تو اللہ معاف کرے شک پیدا ہو جائے گا، اور شک کرنا تو بہت بری بات ہے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کسی کتاب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اس پہ تم نے شک نہیں کرنا ہے، اس کو ماننا ہے. کیوں ماننا ہے؟ اس لیے کہ کہہ دیا کہ ماننا ہے، یہ کہہ دیا گیا کہ اس کو ماننا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختلف دلائل پیش کر رہے ہیں، ان پر دھیان کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور دیانتداری سے بات کو، حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اور ادھر ادھر کی ان باتوں کو کہ جو بے بنیاد باتیں ہیں، محض اپنی کمزوری کی وجہ سے یا لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے یا اپنی ضد کی وجہ سے، اس کو سمجھنے سے انکار نہ کرو اور شک میں مبتلا نہ ہو، ورنہ یہ چیز تمہارے لیے بہت نقصان کا ذریعہ بنے گی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یعنی اللہ کی آیات تھیں، وہ آیات بالکل واضح تھیں، ان کو سمجھنے میں کسی صحیح الذہن انسان کے لیے کوئی مشکل، کوئی تردد نہیں تھا، مگر لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا انکار کیا بلکہ اس کو جھوٹ قرار دیا. دیکھیں یہ بڑی مشکل چیز ہے. آپ کو اگر قرآن مجید کی بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آدمی یہ کہے گا کہ یار لیٹ می انڈرسٹینڈ، میرا آئی ہیو اے فیو کویسچنز، میں بھی کلیئر نہیں ہوا. بالکل انسان کا رائٹ ہے، وہ جتنے مرضی سوال پوچھے، جب تک کہ وہ دیانتداری سے پھنسا ہوا ہے اس کو اپنے آپ کو وہاں سے نکلنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، پورا اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن اللہ کا کلام آئے اور اس زور و شور کے ساتھ، اس شان کے ساتھ وہ اپنی بات کو پیش کرے جیسے کہ قرآن نے پیش کی، اور اس کے بعد لوگ اس کو ایک تو یہ کہ نہ مانیں، نہ ماننے سے آگے بڑھ کر اس کو جھوٹ قرار دیں اور پھر اس کی مخالفت کریں. یہ حقیقت یہ ہے کہ انلیس یہ کہ آدمی کو بہت بڑا مجرم کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا. آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ، میرے یہ سوالات ہیں. وہ سوالات تو آدمی کے چلتے ہی رہتے ہیں. فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، سورہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 96 ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جن پر تمہارے رب کا فیصلہ صادق آ گیا، پورا ہو گیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ اب ایمان ڈیزرو نہیں کریں گے، تو جب ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے. کیوں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے؟ اس پر میں گزارش کروں گا کہ ذرا آپ صبر جمیل کریں. ابھی ایک آیت آنے والی ہے، وہ آیت واضح کر دے گی. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ جب بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو ایمان لانا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو ایمان نہیں لانا، تو یہ فیصلہ قرآن اس بات کو زور و شور کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کبھی حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیصلہ ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ فیصلہ ہمیشہ استحقاق کی، جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے. فرمایا کہ جن کے بارے میں تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ کہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں آ جائیں، ہر طرح کی حقیقتیں جو کسی کے ماننے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں وہ آ بھی جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. یہ اب تمہارے رب کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے. فرمایا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی بھی ایسی نہ ہوئی کہ جو ایمان لے آتی
پھر اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ فرعون ایمان تو لایا لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہوا، یعنی اٹ واز ٹو لیٹ۔ سو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول آئے اور بعض لوگوں نے ان کا انکار کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو ریئلائزیشن ہوئی اور وہ ایمان لے آئے؟ تو یہ اگر آپ دیکھیں اس آیت میں خدا تعالیٰ لگتا ہے کہ ابھی بھی قریش کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اٹس اسٹل ناٹ ٹو لیٹ، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ تو ایک طرح کی اپیل ہے کہ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی، یعنی کوئی بستی والے ایسے نہ ہوئے کہ جو ایمان لے آتے اور ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ہوتا، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک کے لیے مزید مہلت دی۔ یعنی واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے اس کے بعد اس سے دل برداشتہ ہو کے، ان لوگوں کی حق بیزاری سے پریشان ہو کے ہجرت کی اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر۔ یہ اللہ کے اپنے رسولوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ دیکھو مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، تم کو برداشت کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ہم تم کو اشارہ نہ کریں کہ اب تم اپنی قوم کو چھوڑ دو۔ تو وہ اس اشارے کو پانے سے پہلے حق کے بارے میں جو ایک انسان کے اندر، رسولوں کے اندر تو خاص طور پر آخری حد تک جو ایک غیرت ہوتی ہے، اس سے مغلوب ہو کے وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ بات معلوم ہے ہمیں کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، مچھلی کے پیٹ میں وہ گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو باہر نکلے۔ اس دوران میں قوم کے لوگوں کو جب یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہیں مہلت ہے اللہ کی طرف سے 40 دنوں کی، یہ مہلت ختم ہوگی تم پہ عذاب آ جائے گا، تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوم اکراس دا بورڈ ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی۔ انہوں نے اپنے دنیاوی عیاشی چھوڑی، ٹاٹ کے کپڑے انہوں نے پہنے، بادشاہ بھی اتر آیا، روزے رکھے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، اور اللہ کا وہ عذاب ٹل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہوا تو ہے، مطلب یہ ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو، عذاب تمہارے اوپر اب منڈلا رہا ہے، جو حرکتیں تم کر چکے ہو، جس طرح سے تم ضد ہٹ دھرمی کے ساتھ ہمارے پیغام کا انکار کر چکے ہو، ہمارے پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہو، ان کی مخالفت کرتے ہو، تم ضد میں آ گئے ہو، ان کے ساتھیوں کو ستا رہے ہو، بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن ابھی پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں آیا۔ اس لیے تم اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اور یونس کی قوم نے جیسے توبہ کی ہے اس طرح سے تم اپنی اصلاح کر لو، توبہ کر لو۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے وہ سب کے سب لوگ کہ جو زمین میں ہیں، سارے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا ہوگا، آپ کے ساتھیوں کو بھی آیا ہوگا، بھائی آخر مسئلہ کیا ہے، مان کیوں نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان سے کوئی ایسا ارینجمنٹ کرتا کہ مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے وہ سارے ہی کہ جو زمین کے اوپر ہیں، زمین میں ہیں، سارے کے سارے۔ افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن بعض اوقات بیان نہیں کرتا اس لیے کہ وہ امپلائیڈ ہے۔ قرآن ہم کو دعوت دیتا ہے انٹیلیجنٹ ریڈنگ کی، کہ جو
بٹوین دا لائنز جو باتیں موجود ہیں لیکن جن کو بیان نہیں کیا ہے ان کو آپ خود انفر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے اوپر جتنے ہیں سارے ایمان لے آتے, لیکن وہ ہوتا کیا, پھر وہ انسان نہ ہوتے, وہ گدھے ہوتے, ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہوتی, ان کے پاس ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوتی, ان کو آزادی نہ ملتی, وہ بس بٹن ہوتے, آپ دباتے اور بجلی آ جاتی, بلب جل جاتا. تو یہ میرا پلان ہی نہیں تھا بھائی, یہ اگر میری اسکیم ہوتی تو میں کر دیتا, یہ میری اسکیم نہیں تھی. میری اسکیم یہ تھی کہ میں لوگوں کو آزادی دوں, عقل دوں, احساس دوں, شعور دوں, اور پھر ان کے اوپر چھوڑ دوں کہ وہ اگر چاہیں تو ایمان لائیں, چاہیں تو سچائی کو مانیں اور چاہیں تو نہ مانیں. افا انت تکرہ الناس, تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے حتی یکونوا مومنین, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد جناب اگلی آیت ہے جس کو میں بہت پیش کرتا ہوں, یہ فیورٹ آیات میں سے ہے میری, اور میں شاید آپ کو یہاں بتا چکا ہوں کئی مرتبہ. اس کا ریفرنس 100 سورہ نمبر 10 تھی, اب 100 آیت آ گئی. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لنفس ان تؤمن, کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے. یہ بات ہوئی نا پیچھے ایمان لانے کی, تم زبردستی کر سکتے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے, الا باذن اللہ, سوائے اللہ کے اذن کے, اللہ کی مرضی کے, اس کی اجازت کے. یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ ایمان وہ نہیں ہے کہ جو کوئی بچہ مسلمان ماں کے ہاں پیدا ہونے کے نتیجے میں حاصل کرتا ہے, وہ کوئی ایمان نہیں ہوتا, وہ تو ایک پیدائشی حادثہ ہے. آپ ہندو بھی پیدا ہو سکتے تھے, آپ سکھ بھی پیدا ہو سکتے تھے, آپ عیسائی بھی پیدا ہو سکتے تھے, اور وہاں پیدا ہوتے تو وہاں وہی کچھ کر رہے ہوتے جو وہ کرتے ہیں. آپ یہاں پیدا ہو گئے ہیں تو یہاں وہی کچھ کر رہے ہیں جو آپ یہاں کر رہے ہیں. یہاں سلام کر رہے ہیں, وہاں نمستے کرتے, وہاں یوں کرتے, یوں کر رہے ہوتے. یہی ہوتا, آئی ایم ٹیلنگ یو, یہی ہوتا, کوئی فرق ہی نہیں تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ صحیح جگہ پیدا ہو گئے اس لیے ہماری سفلتا پراپت ہو جائے گی, وہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اور یہ ہے ہمارے اکثر کا یہ نظریہ ہے. اب مجھے بتائیں اس ذہن کے لوگ, میرا خیال ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. وہی قرآن کہہ رہا ہے جیسے قرآن کہتا ہے نا, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. یہی وشفل تھنکنگ یہودیوں کی بھی تھی, تلک امانیہم, یہ ان کے آرزویں ہیں. سو یہاں جس ایمان کا ذکر ہے یہ وہ ایمان ہے کہ جو ریئلی میٹرز, جو حقیقت میں انسان کے اندر اس بات پر اطمینان پیدا کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے, وہی میرا مالک اور خالق ہے جو دنیا چلا رہا ہے, اور یہ کہ موت کے بعد ایک زندگی آنی ہے جس میں میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گا اور میری اکاؤنٹیبلٹی میرٹ پہ ہوگی. انسان کا بچہ بن کے رہوں گا تو میں کامیاب ہوں گا, اور اگر گھٹیا حرکتیں کی تو میں پکڑا جاؤں گا. اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر, نبی اور رسول ہیں, اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ ایمان قرآن کہتا ہے کہ کسی انسان کو مل ہی نہیں سکتا, یعنی حقیقی ایمان, ناٹ ایموشنل. ہمارے ہاں ٹریڈیشنل جذباتی ایمان ہے جو نعروں, تقریروں, قصوں, شاعری کے نتیجے میں ہمارے اندر انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں, لیکن ان سب کا مقصد ہونا چاہیے کہ حقیقی ایمان پیدا ہو. تو فرمایا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور وہ یعنی اللہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی, بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان انسان کے لیے واقعی فائدہ مند ہوگا وہ ایمان ہے کہ جو انسان کو اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوگا. اس کے بغیر کوئی امکان نہیں. لیکن یہ بات کیا کہی جا رہی ہے, میں ذرا اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. اس کو اگر آپ ریورس آرڈر میں پڑھیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے, تو اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے وہ گندگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کون سی گندگی؟ اخلاقی گندگی, جھوٹ, مکاری, حسد, دغا, نفرت,
دشمنی، ایکسپلائٹیشن، بے حیائی وغیرہ وغیرہ. یہ جو گندگی ہے یہ گندگی اخلاقی گندگی ہے. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز انسان کے آگے آ جاتی ہے. انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. انسان ٹھیک طریقے سے، دیانتداری سے صحیح بات کو سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اب آیت کو پیچھے کی طرف جائیں. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان نہیں دیتا. اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے، سینکشن دے. اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے. اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بات کو سمجھیں، اپنی عقل کو کبھی بند نہ کریں، اپنے آپ کو اخلاقی گندگیوں سے بچائیں. جہاں کوئی غلطی ہو اللہ سے معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں. فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ان سے کہو کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے جو ایمان لانا نہیں چاہتے. یہاں لفظ لا یؤمنون ہے، یہ ورب استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بالخصوص، اور ویسے زبان میں بالعموم بھی ایک سٹائل، ایک اسلوب ہے کہ آپ بعض اوقات فعل ورب استعمال کرتے ہیں ارادہ فعل کے مفہوم میں. یعنی لا یؤمنون کا مطلب ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے. دے ناٹ انٹرسٹڈ. ایمان جو نہیں لانا چاہتا وہ کون ہے؟ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ اس کو دنیا بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اسی میں اپنے سارے ارمان پورا کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر اپنی منمانی کرتا ہے. تو فرمایا دیکھو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں ان حقائق کو دیکھو، مگر یہ نشانیاں اور یہ ڈراوے جو اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ان لوگوں کو کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے. یعنی ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، سادہ سا اصول ہے. آپ انٹرسٹڈ ہیں اور اپنی انٹرسٹ شو کر کے آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، خدا آپ کی طرف 10 قدم بڑھا کے آئے گا. میں یہ کوئی شاعری یا مبالغہ نہیں کر رہا، یہ ریالٹی ہے. آپ کو وہ نوازے گا، آپ کو وہ سمجھائے گا، آپ کو وہ ڈھارس بندھائے گا، آپ کو وہ اطمینان دلائے گا، آپ کے سوالوں کے جواب دے گا. بٹ اف یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ہی از لیسٹ انٹرسٹڈ ان یو. اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے خدا کی دنیا میں رہتے ہوئے، خدا کی نعمتیں پاتے ہوئے، خدا کی عقل کو اپنے اندر موجود پاتے ہوئے، ہر چیز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ چیز کہ جس سے کہ آپ کو بیزاری ہے، خدا کا وجود، اس کا حاضر و ناظر ہونا، اور موت کے بعد زندگی جو اس نے اپنی زندگی کی اسکیم میں ایک لازمی حصے کے طور پر رکھی ہے، اس سے اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو پھر اللہ میاں کو آپ سے دلچسپی نہیں ہے. آپ کھائیں پئیں اور اپنے وقت کا انتظار کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے یہ ساری نشانیاں ان کے لیے بیکار ہوتی ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. تو یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے ان دنوں کا کہ جو ان لوگوں کے دنوں کی طرح ہوں گے جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی جس طرح پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے دن آئے تھے عذاب کے، تو یہ بھی اپنے عذاب کے دن کا انتظار کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے. مطلب عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ یہ بالکل ہی ایک آؤٹ رائٹ اسٹوپڈیٹی ہے کہ بندہ جائے کہ بھائی آر یو ناٹ انٹرسٹڈ. او جی مجھے کم بڑے نے بہت کام ہے ابھی، بڑے میں مصروف ہوں، بڑی مجھے انویسٹمنٹس کرنی ہے، اپنی بزنس بڑھانی ہے. یہ پاگل آدمی موت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. یو ول بی ڈیڈ ٹمورو انشاءاللہ. تم کس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو؟ تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب یہ بات مانیں گے؟ بھائی تمہیں نہیں معلوم ہے قبرستان بھرتے جا رہے ہیں، تمہاری باری بھی آنے والی ہے. تو فرمایا کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے وہ لوگ کہ جو پہلے گزر چکے، ان کے جو دن آئے تھے ان کو بھی اس طرح کا ایک دن نصیب ہوگا. قل فانتظروا، ان سے کہو تو ٹھیک ہے پھر یہی بات ہے تو انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. یعنی جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا. اب تمہیں انٹرسٹ تو کوئی ہے نہیں.
ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے اسی طرح سے، یعنی حقاً علینا ننجی المؤمنین، ایسے ہی ہم پر حق ہے مومنوں کو نجات دینے، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیٹ از واٹ وی ہیو پرومسڈ، کہ اس دنیا میں جو لوگ صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو ہم یہ موقع فراہم کریں گے، ان کو ہم یعنی کامیابی دیں گے، اور وہ لوگ کہ جو تکبر سے بالکل غفلت کے ساتھ بے اعتنائی کے ساتھ ہمارے اس دعوت کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم ان کے انجام تک پہنچا دیں گے. قل یا ایھا الناس، کہیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے میرے پیغام کے بارے میں شبے میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، مطلب یہ ہے کہ پھر جاؤ، میں نہیں عبادت کرتا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، مگر میں تو عبادت کرتا ہوں اس کی، بلکہ میں تو عبادت کرتا ہوں اس کی جو تمہیں وفات دیتا ہے. ظاہر ہے اللہ میاں کو حق حاصل ہے کہ وہ ڈرائے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو ہیں ٹولز سمجھانے کے، ان میں ایک بہت بڑا ٹول موت ہے. آنیسٹ ٹو گاڈ، موت ختم کر دے دین ختم ہو جائے گا. سو مرنا جو ہے یہ بندے کو، جو بھی اس دنیا میں لوگ بستے ہیں سب کو اس حقیقت کا معلوم ہے، لیکن لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. تو فرمایا کہ نہیں، تم اگر میرا دین ماننا چاہتے، میرا پیغام، جاؤ، میں عبادت نہیں کرتا ان کی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں کروں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا، یہ اب برات کا اعلان ہے. اب معلوم ہوتا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے اور انجام قریب ہے، اور میں عبادت کرتا ہوں اس کی کہ جو تمہیں وفات دے گا. پہلی مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں تو اس کی عبادت کر رہا ہوں، اور جب تمہیں وہ پکڑ کے لے جائے گا تو پھر سوچ لو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. میں نے تو اپنے طور پر بہت کوشش کی. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں، یعنی میں ایمان لانے والے میں سے ہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اس بات کا حکم ہوا ہے آپ کو کہ آپ اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو دین کی طرف کر لیں، حنیفہ، پورے یکسوئی کے ساتھ، یعنی اس میں آپ فوکسڈ رہیں، ڈسٹریکٹ نہ ہوں، آپ اسی دین کو فالو کریں، لوگوں کی باتوں، لوگوں کے ڈراووں، ڈسٹریکشن سے متاثر نہ ہوں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. یہ آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ایسا کرتے. یہ اصل میں ایک سٹائل ہوتا ہے اگین، کہ بات آپ اپنے سے کر رہے ہیں اور سنا کسی دوسرے کو رہے. یعنی غصہ آپ کر رہے ہیں اپنے بیٹے سے، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں ڈانٹ رہے، کسی اور کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ قرآن میں کئی جگہ اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں ایک خوبی جو پیدا ہوتی ہے فصاحت و بلاغت کی، وہ یہ ہے کہ یہ بات کنوے کی جاتی ہے کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم کو میں ڈائریکٹلی ایڈریس کروں. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ مائی پروفٹ کہ دیکھیں آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو گندگی ہے اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس گندگی کو پسند کیا ہے. آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت آپ پکاریے اللہ کے سوا ان کو جو نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے. یعنی یہ مزید ایک ان کی اس فیصلے کے بودے پن کو بیان کیا گیا کہ کیا کر رہے ہو تمہیں مل کیا رہا ہے ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے سے، کس کام کے ہیں تمہارے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکیں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم ظالموں میں سے بن جاؤ گے، یعنی تم ظلم کرو گے. ظلم قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو جو اس کا مقام ہے اس مقام سے گرانا، اس مقام سے ہٹانا. جو جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے آپ وہ اس کو نہ دیں، یہ ہے زیادتی، ظلم.
تو اللہ کو اس کے مقام سے گرانا اور اس کے ساتھ اور معبودوں کو اس کا ساتھی بنانا، یہ قرآن کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی باقی مظالم بھی ظلم ہے لیکن یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن نے یہ بات بھی بیان کی کہ اصل میں جب انسان ظلم کرتا ہے تو کسی پر نہیں کرتا، خود اپنے اوپر کرتا ہے، اس لیے کہ جو ظلم بھی انسان کرے گا اس کا نتیجہ اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے، تم سے کوئی بھلائی کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء، وہ اس سے نوازتا ہے جن کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ یا ایُّہَا الناس، کہیے اے لوگو، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس سچائی آ گئی، حق آ گیا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جس نے ہدایت قبول کر لی، فإنما یہتدی لنفسی، تو اس نے ہدایت قبول کی اپنے ہی بھلے کے لیے، ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، فإنما یضل علیہا، تو وہ بھٹکے گا اپنے ہی خلاف، یعنی اس کا نقصان، اس کا وبال خود اسی کو پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے ایمان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارا اپنا یہ کام ہے اور تم ہی ہو کہ جو اس کو بھگتو گے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اے پیغمبر آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو وحی کی گئی آپ کی طرف، وصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں اب اس سبق کی آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ یونس مکمل کر لی۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے، 90 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، تو ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کے قریب آ گیا، ڈوبنے کے لپیٹ میں آ گیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے کہ جو بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے اب ہو گیا ہوں، میں نے فرما برداری قبول کر لی۔ الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل، حالانکہ تم اس سے پہلے نافرمانی کر چکے، وکنت من المفسدین، اور تم فساد مچانے والوں میں سے ہو گئے، فالیوم، تو آج کے دن، ننجی کا ببدنے کا، میں تمہارے بدن کو بچا لوں گا، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تم ہو جاؤ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی، یعنی تمہارا جسم۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں، عن آیاتنا لغافلون، کہ جو ہماری آیات سے غافل رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو اچھا رزق دیا، فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب تک کہ ان کے پاس العلم یعنی وحی کا علم نہیں آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم، تمہارا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن،
فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّنْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ کسی شبے میں مبتلا ہیں اس بارے میں کہ جو ہم نے نازل کی، یعنی وحی آپ کی طرف اے پیغمبر، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پوچھ لو ان لوگوں سے کہ جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ، یقیناً حق آ گیا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو دیکھو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو، وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز نہ ہو، من الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر وہ ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ کہ جن پر تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیۃ، اگرچہ کہ آ جائیں ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ہوتی کہ جو ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، پھر اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند ہوتا، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، تو ہم نے ہٹا دیا ان سے ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک مدت تک کے لیے استعمال کیے کھانے بلسنے کا سامان دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو زمین میں جتنے بستے ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہو، حتیٰ یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کی طرف، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور نہیں فائدہ پہنچائیں گی نہ نشانیاں اور نہ ڈراوے، عن قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوائے ان ایام میں سے کسی دن کا کہ جو ان لوگوں کے ہوئے کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، آپ کہیے تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ایسے ہی ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ قل یا ایھا الناس، آپ کہیے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شبے میں مبتلا ہو میرے دین کے بارے میں تو جان لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی کہ تم عبادت کرتے ہو جن کی اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی کہ تم اپنے چہرے کا رخ دین کی طرف، اللہ کے پیغام کی طرف کر دو پوری یکسوئی کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھو ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور دیکھو کسی ایسے کو مت پکارو اللہ کے علاوہ جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پھر اگر اس کے باوجود تم نے کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو اس صورت میں تم ظالموں میں سے ہوگے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر تمہیں اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے، کوئی بھلائی تمہارے لیے چاہے، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ چاہے تمہارے بارے میں، بخیرن، کوئی بھلائی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ،
تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے، نوازتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قل یا ایھا الناس، کہیے اے لوگو، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدیٰ، تو جو کوئی ہدایت اختیار کرے گا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ تو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے. ومن ضل، اور جو کوئی بھٹکا، فإنما یضل علیہا، تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے بھٹکا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے ایمان کا. واتبع ما یوحی الیک، اور اے پیغمبر آپ پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ پر وحی کی گئی. واصبر حتی یحکم اللہ، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک کنڈیشن ہے. یہ تو سوال کی تمہید ہے. کس نے سوال کیا؟ السلام علیکم. یہ فرعون کا ذکر جو ہے، رامزس the second، انگلش میں اس کا کیا نام ہے؟ اینڈ وین واز دا باڈی ڈسکورڈ، کب ان کی لاش ملی تھی؟ اور ممیفائی کیسے بھی؟ وہ تو ایک پروسیس سے ہوتی ہے. جی، یعنی ایک تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں وہ ہے ڈبیٹ ہے، ریمسز ہے یا مرنیپٹا. ظاہر ہے وہ ڈبیٹ جاری رہے گی، اس لیے کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں یہ کیا کہ فرعون کہا. اور یہ بات معلوم ہے کہ فرعون دو تھے. ایک وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں تھا، اور پھر ایک وہ کہ جب وہ واپس آئے ہیں مدین سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی کا بیٹا تھا کہ جو who took over. سو قرآن مجید جیسے اور بہت سارے معاملات میں یہ کرتا ہے کہ جو ڈسکرپشن ہے کسی واقعے کی، اس کی تفصیلات کو عام طور پر نہیں چھیڑتا. بات کرتا ہے تو پھر بڑا کلیئرلی کرتا ہے، ورنہ یہ لوگوں کی تحقیق پہ چھوڑ دیتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے تاریخ کے واقعات سے کہ پہلے تو سمندر نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور اس کو پھر لوگوں نے کہیں اٹھا کے رکھا. اور یہ ظاہر ہے تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے ان کی جو ممیفائی کرنے کا جو ایک طریقہ ہے. سو وہاں سے پھر لوگوں نے جو اپنے دور میں ان کو جو بھی چیزیں کیمیکلز وغیرہ اپلائی کرنے کا طریقہ تھا، وہ انہوں نے اس کے بعد اختیار کیا. کون؟ آپ کویشچنز وہاں سے آنسر کریں. یو وانٹ آنسر؟ فرعون کے غرق ہونے سے اب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ کہیں تاریخ میں یہ پیریڈ درج ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے وہ شخص، اور اس کے بعد آپ آج کی تاریخ آپ دیکھ لیں تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی آمد تھی وہ کم سے کم کوئی 3000 سال تو ہوئے ہیں، اور 3000 یا اس سے کچھ کم. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد سے لے کر، اور یہ جو آپ کے بھی سوال کا جواب شاید میں نے نہیں دیا، کہ یہ 19th سینچری کے اواخر میں کہتے ہیں کہ کوئی 1896-97 میں یہ ڈسکور ہوئی. پھر اس پہ کام ہوا، ریسرچ ہوئی، پراببلی پیرس بھی گئی، نیو یارک بھی گئی، لیکن بالآخر پھر اس کو کائرو میں اس میوزیم میں رکھ دیا گیا. سو ایک بڑا طویل عرصہ گزرا ہے کہ جس دوران میں جو بات جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کہ جس کے بیان میں
کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد قرآن کا کوئی ایڈیٹڈ ایڈیشن آتا ہے جس میں کہ کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. اس کی تلاوت ہوتی رہی تھی, اس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں آیا, لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کی پیشن گوئی ہے وہ سچی نظر آ گئی. جی کیسے بولتے ہیں اس میں سائمہ ادھر. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ when the Quran refers to فرعونیت in the Quran, is it an attitude or an arrogance rather than reference to the particular race? یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں. فرعون ڈیفینیٹلی ایک بادشاہ تھا, بلکہ ایک سے زیادہ تھے, اور اس کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ جس میں ایروگنس تھی, جس میں اس کے طاقت, غیر معمولی طاقت کی وجہ سے اس کے اندر somehow یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہی ہے کہ جو عوام الناس کے اوپر پورا اختیار رکھنے والا ہے. بلکہ تفصیلات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کا دنیا میں اوتار اس نے قرار دیا. یہ جو ایک مذہبی اس کو مل گئی ایک حیثیت, اس سے لوگوں کے اندر پھر مزید اس کی عقیدت, اس کے روب, اس کے احترام میں اضافہ ہوا, اور وہ باقاعدہ پوجا جاتا تھا. خود قرآن نے بیان کیا کہ اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. سو ظاہر ہے کہ فرعون ایک باقاعدہ کیریکٹر, ایک کردار ہے, ایک فرد ہے, بلکہ ایک سے زیادہ ہیں, اور پھر وہ ایک ایٹیچیوڈ کا نام بھی بن گیا جس کو اب ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ بھائی بڑی فرعونیت آ گئی ہے اس میں, یعنی بڑی اکڑ آ گئی ہے, اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھتے ہیں, اقتدار کیا مل گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ کسی کی بات نہیں سنتے وغیرہ وغیرہ. یوں ہے. قرآن مجید کی آیات کی تشریحات کرتے ہوئے یا سنت نبوی کی تشریحات کو کھینچ کھانچ کر اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں, تو اس معاملے میں عام آدمی ڈیسائسولی سمجھ نہیں سکتا کہ یہ فرقہ راہ راست پر ہے یا دوسرا. دیکھیں, یہ آزمائش وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مبتلا کیا ہے. اس میں میری صرف یہ گزارش ہے کہ کھینچ کھانچ والے الفاظ استعمال نہ کریں, اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کھینچ کھانچ کے یہ کر رہا ہے تو آپ باقاعدہ الزام لگا رہے ہیں. آپ کو الزام لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. آپ کا یہ حق ہے کہ آپ تنقید کریں, آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ آپ کی تشریح سمجھ میں نہیں آئی. آیت جو کہہ رہی ہے وہ کچھ اور ہے, اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. یہ بالکل آپ کا رائٹ ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کھینچ کھانچ کے قرآن کو بیان کر رہا ہے, تو اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن اصل میں کہہ کیا رہا ہے, لیکن اس کا جی نہیں چاہتا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مانے. نہیں میرے بھائی, یہ بہت بڑا الزام ہے. اس الزام سے آپ اپنے آپ کو بچائیں, اور جو ایک سادہ طریقہ ہے اختلاف کرنے کا اس طریقے کو اختیار کریں. اللہ سے دعا کریں کہ ہم سب کو سچائی سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کا موقع ملے. During the coming of the prophets, Allah gave such strict punishment like the Prophet Yunus. Then what will happen to ordinary people like us? Will it be worse for us? Isn't it? یہ سوال اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ یہ یہاں کی پارٹیسپینٹ کا سوال ہے, لیکن فیس بک سے آیا ہے. دیکھیں, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو سزا ملے گی اس کی اپنی پرفارمنس کے مطابق. یہ جو پرفارمنس ہے اور اس میں جو میرٹ ہے, اس میں یہ چیز بھی دیکھی جائے گی کہ
بندے نے کیا کیا، اور یہ بھی دیکھی جائے گی کہ اس کو معلوم کتنا تھا. تو یہ جو آپ کو یونس علیہ السلام کی بہت سخت سزا محسوس ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں اگر کہیں کوئی کوتاہی ہوگی تو ان کو زیادہ سزا ملے گی. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ بالفرض محال، یعنی اس ان لائکلی سینیریو کو اگر آپ لیں کہ آپ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس سے مختلف آپ کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں، تو پھر آپ کو ضعف الحیاتی و ضعف الممات، یعنی کئی گنا زیادہ عذاب اس دنیا میں ملے گا اور بعد میں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا زیادہ آپ سے توقع ہے. جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اس کے مطابق اللہ کے ہاں جواب دیں ہیں. پتہ نہیں میرے اس جواب سے آپ کو تسلی ہوئی ہے یا پریشانی ہوئی ہے. مجھے یہ خیال ہے کہ یعنی بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کا ایک بڑا عجیب و غریب نتیجہ نکالتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی اس بات سے تو پھر اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ بہت زیادہ علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. علموں بس کریں ہو یار، تو جتنا آپ زیادہ حاصل کریں گے اتنے زیادہ پکڑے جائیں گے. یہ نہیں جانتے کہ علم کو اگنور کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے. یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو جاننا ہی نہیں چاہتے، خدا کا پیغام موجود ہے، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. کیوں؟ پتہ لگ گیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو نیت بالکل سامنے آ گئی کہ خدا کے پیغام کی موجودگی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں، اس لیے کہ پیغام پڑھ لیا تو پھر تو ہمیں اس کو پھر اختیار کرنا پڑے گا. میں آپ سے گزارش کروں، یہ ایک حقیقت واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کے دین کا علم صرف انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ اپنے ساتھ انسان کو حوصلہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. انسان کو بات جب سمجھ میں آتی ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیمپٹیشنز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، آدمی کے پھسلنے کے مواقع بھی کچھ بڑھ جاتے ہیں، لیکن توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں. جب تک کہ آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتا رہے، جب تک کہ آدمی ضد میں نہ مبتلا ہو جائے، جب تک انسان اللہ سے دعا کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، وہ سیدھے راستے پہ رہے گا. جہالت وہ جہالت کہ جو انسان نے خود جان بوجھ کر قبول کی ہے، یعنی اس کے لیے اس نے آپٹ کیا ہے. آئی آپٹ ٹو بی این اگنورنٹ. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ کہے جی کہ ہم ڈرتے ڈرتے ہم دین کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو جانیں گے سمجھ کے، سوال کریں گے، یعنی ٹھوک بجا کے. ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں اور جو بتا دیا جاتا ہے اس کو مان لیتے ہیں. کیوں؟ بتانے والے کی شخصیت سے متاثر ہو کے. ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے یہاں. میرا خیال ہے ہر جگہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی سے امپریسڈ ہو جائیں تو آپ کہ نہیں یہ غلط بات نہیں کر سکتے، یہ انہوں نے فرمایا، ان کی بات بڑی صحیح. یہ قرآن مجید سے آدمی کا روب آدمی کے اوپر طاری کی کتاب کا، تو جب اس کا روب طاری ہوگا نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسکالرس کو گھاس نہیں ڈالیں گے، نہیں، ان کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے، اس لیے کہ وہ آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں. لیکن ان سے سیکھتے ہوئے وہ بھی اکاؤنٹیبل کریں گے قرآن کی روشنی میں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آیت تو حضرت کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ کچھ اور فرما رہے ہیں، یا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی بات کیوں ٹھیک ہے، ان کی بات کیوں نہیں ٹھیک. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اصل میں ایک آپ کے اندر مزاج پیدا ہوگا سیکھنے کا، طالب علمانہ. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب ذرا مسلمان بنتا ہے کمیٹڈ، تو وہ یا وہ بریلوی بن جاتا ہے، یا وہ دیوبندی بن جاتا ہے، یا وہ اہل حدیث بن جاتا ہے، یا وہ کسی ایک مذہبی گروپ پارٹی کا ہو جاتا ہے، یا کسی اور
استاد استاذہ کا شاگردنی بن جاتی ہے، اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اتنی زیادہ کمٹمنٹ ہے کہ اللہ ہی معاف کرے کہ ان سے گفتگو نہیں ہو سکتی اب. نہیں، آدمی کو جب دین کے بارے میں دلچسپی ہو تو اس کو دین کا طالب علم ہونا چاہیے، سیکھنے والا. اور سیکھنے والا یقیناً کسی سے زیادہ متاثر ہوگا، کسی سے کم ہوگا، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک آبجیکٹیوٹی ہوگی، تعصب نہیں ہوگا. نہیں، یہ والی بات ان کی بہت صحیح لگتی ہے مجھے. ویسے میں ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں ان کا کیا اس میں فرمانا ہے، لیکن بہرحال آدمی کو اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے، دیانتداری سے بات کو سمجھنے کی غرض سے. جی سر آپ کو آنا پڑے گا. آپ نے دیکھا میں نے آپ کو دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے بس آپ تشریف رکھیے گا، کافی لمبی ہے تار. جی سر. تار لمبی، آپ وہیں بیٹھ جائیں. نہیں سر، بیٹھ کافی بیٹھ. جی آواز آ رہی؟ جی آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھا کہ اگر ہسٹری دیکھیں رسول پاک سے لے کر اور آج کل کے ٹائم تک، تو مسلمانوں کے حالات دنیا میں انفلوئنس کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے، اسلام کے نفاذ کے لحاظ سے کافی نیچے کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نیچے نظر آتے ہیں. تو کچھ چانس ہے کہ کچھ نظر آتا ہے کہ کچھ بہتری ہوگی یا ہم اس سے بھی نیچے جائیں گے؟ جی دیکھیں، اس میں ایک تو گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہماری تاریخ ہے 1400 سال سے زیادہ کی، اس میں مختلف ادوار آئے ہیں، اور ہر بہت اچھے بہت برے ادوار میں بھی بعض ادوار بہت شاندار تھے، بعض ادوار بہت ہی افسوسناک تھے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر ڈسپائٹ آل دا فیلنگز مسلمانوں کو ایک طرح کا غلبوں کے مقابلے میں ایک ایڈوانٹیج اور سپیریورٹی رہی فار 1000 ایئرس. اس کے بعد پھر ہمارا ڈکلائن آنا شروع ہوا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے زیادہ ڈیپ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. مگر دیکھیں، انسان کے لیے مایوسی کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. کسی نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کسی زمانے میں، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں نظام زیادہ بہتر ہو، اور یہاں اسلام کے احکام اور توقعات کے مطابق زندگی گزرتی ہوئی نظر آئے پبلک لائف میں وغیرہ وغیرہ. بہت اچھی بات ہے، کہتے ہیں کہ آپ ضرور اس کی کوشش کریں، یہ ایک بڑی مطلوب پسندیدہ چیز ہے. مگر ایک بات جان لیں کہ وہ ماحول کے جس کو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریٹ ہو گیا، آپ ٹھیک نہیں ہوئے، آپ ناکام ہیں. اور ماحول پہلے سے بھی برا ہو گیا اور آپ ٹھیک ہیں، آپ کامیاب ہیں. تو یہ حقیقت واقعہ ہے کہ قرآن مجید اس بات کو بہت ایمفسائز کرتا ہے کہ ہر فرد اپنی ذاتی پرسنل کامیابی کے لیے کوشش کرے. اس کی ذاتی کامیابی میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. یعنی میں خود غرضی کے ساتھ اپنی عبادت کروں اور اپنے نیکی کے اعمال کرنے کی کوشش کروں اور دوسروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ کروں تو میری نیکی بیکار ہے، یعنی اس کے اندر وہ وزن ہی نہیں ہوگا. لیکن بہرحال انسان کو اس طرح کے معاملات میں، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں اسی طرح کی بات کا جواب دیا ہے. آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا ہے، ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے. لا یضرکم من ضل، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ کہ جو بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو.
یعنی اصلاً ذمہ داری تم پر تمہاری اپنی ہے. تم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھو, تم اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ, تم اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ. اس میں یہ چیز شامل ہے کہ تم اپنوں کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرو, لیکن اپنوں پر تمہیں اختیار کوئی نہیں ہے, اور اس میں بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرو. یہ قرآن مجید دیکھیں, قرآن مجید اس معاملے میں جو بات کرتا ہے وہ یہ ہے. ابھی مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب سوال مجھے پوچھتے ہیں کوئی انڈیا سے مسلمان. کوئی چنائی سے ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے, میرے سے بڑا تعاون کرتی ہے, بچوں کی اس نے بڑی دیکھ بھال کی ہے, وہ کچھ میرے ساتھ مل کر گھر کی جو معاشی کفالت ہے, ضرورت ہے, ان کو بھی پورا کرتی ہے, وہ بھی ملازمت کرتی ہے, مگر وہ میری مرضی کے مطابق اس کا لباس نہیں ہے. تو مجھے مسجد کے لوگ یہ کہتے ہیں, امام کے, تم بھی آگ میں جاؤ گے اور وہ بھی آگ میں جائے گی, تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا جی کہ آپ ان کی بات کو اگنور کریں, اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہیں, اپنے ماحول کو خراب نہ کریں. جب کبھی موقع ملے آپ ان کو سمجھائیں دلائل کے ساتھ, اور اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ کہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, یہ ٹھیک ہے یہ کہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان پر آپ زبردستی کرنے لگیں. جب آپ اپنے گھر والوں پر زبردستی کریں گے تو اس کا امکان 1% سے بھی کم ہے آج کے دور میں کہ وہ آپ کی بات سے اتنے خوش ہوں گے, کہیں گے کہ ابا جان, میرے شوہر, تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں اتنی سختی کی, میں تو اتنا مس کر رہی تھی. نہیں, وہ بیزار ہو جائیں گے. سو یہ قرآن کا ایک بیان ہے. ایک اور بیان سنیں, وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا دوسرا, کہ تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے. تیسرا بیان سنیں, یہ ہے اصل میں قرآن کا بیلنس. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں. اصل میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان ایک کشمکش تھی, اور کافر مشرکین بھی تھے, یعنی جان بوجھ کر انکار کرنے والے. اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد کافر اہل کتاب بھی تھے, کافر منافق بھی تھے, اور ایک سلسلہ چل رہا تھا. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ اور اس سے پہلے کی صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے انکار کرنے والوں کو بالآخر سزا سے دوچار کرنا تھا. ایسے موقع پر ایسے لوگ خاندانوں کے اندر موجود تھے, عورتیں, بچے اور مرد بھی. کوئی نیک خاتون ہے ایمان والی اور اس کے ساتھ مرد ہے جو منافق ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم, تمہاری بیویوں میں, اور بیویوں کو کہا تمہارے شوہروں میں, اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن بھی ہیں. فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, مگر اگر تم نظر انداز کرو, نرمی کرو, معاف کرو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ بھی معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ گھر کو ایک میدان جنگ نہ بنائیں, اس میں ٹینشن نہ پیدا کریں. اور پھر ایک اور بات جو اوور رائڈنگ پرنسپل ہے جو قرآن کا, وہ سورہ نحل ہے, سورہ نمبر 16, اس کی آیت نمبر 123 ہے. تھوڑا سا میں نروس ہوتا ہوں, ہو سکتا ہے 125 ہو, مگر مور لائکلی 123 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کی ہے کہ جو ہر دین کی طرف بلانے والے انسان کو یاد ہونی چاہیے اور سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہیے, اور وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ, پولائٹلی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ, اور اگر کبھی کوئی بات
کہنے کا موقع آ جائے کوئی واز تو اچھے طریقے سے دو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور کبھی اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے پر لان تان نہ کرو, بلکہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بحث کرو, گفتگو کرو, جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک علمی ایکڈیمک اپروچ, کہ بھائی یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میرے یہ دلائل ہیں, میرے پاس کوئی وحی نہیں آئی ہے, دیٹس واٹ آئی انڈرسٹینڈ. آپ بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی کیا بنیاد ہے؟ لٹھ مار کے دوسرے کے اوپر مارنے کی بجائے, دوسرے کو گمراہ قرار دینے کے بجائے, دوسرے کے بارے میں الزامات کی بوچھاڑ کر دینے کے بجائے یہی طریقہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے جو سچائی کو اتنا واضح طریقے سے لے کے آتے ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ اگر لوگوں نے نہیں مانا تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جائے گا, وہ بھی لوگوں کے سامنے جب بات کرتے تو نرمی کے ساتھ کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی 123 ہے کہ 125 ہے, 125 ہے, تھینک یو, 125 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمائی ہے. اور دوسری بات بھی ایک بیان کی ہے, اور بہت بیان کیا قرآن میں, جس کو کہ اگنور کرنے کی وجہ سے بڑے مسئلے پیدا ہوئے. اور وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں آپ میرے پاس آئیں, مجھ سے سوال پوچھیں, ابھی بھی سوال جواب ہو رہے ہیں, لیکن میں جب آپ کے سامنے دین پیش کروں, جب میں آپ کو کہوں کہ جی میں تھوڑا سا جانتا ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ اللہ کا دین کیا ہے, تو مجھے کچھ نہیں کرنا سوائے قرآن کے پیش کرنے کا. یعنی دین کو کی پریزنٹیشن کا کنٹینٹ کیا ہے, دا بک آف گاڈ. وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی پیش کریں گے اس میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کا رنگ ہوگا. وہ آپ کا نقطہ نظر ہے, کوئی کسی اور کا نقطہ نظر ہے. ہم یہ حدیث نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم وہ نہیں مانتے, اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے, اس کا فلاں بیک گراؤنڈ ہے, یہ میری فقہ ہے وہ آپ کی فقہ ہے, یہ میری تاریخ ہے وہ آپ کی تاریخ ہے, یہ میرا نیک بننے کا طریقہ ہے کہ سانس لو اور اللہ اللہ کرو اور بند کر دو, اور پھر سانس نکالو اور اللہ کرو اور کرو. تو اس کے بعد اس امت کے ٹکڑے ہی بنیں گے. جس کو اس امت کا درد ہے اس کو اس امت کے اتحاد کا درد ہونا چاہیے. اختلافات کرتے رہیں گے, ہمیں آپ جانتے ہیں سبھی سے اختلاف ہے, معلوم ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی اختلاف ہے, لیکن یہ تو ہونا ہی ہے نا. جب ہم اپنی چھوٹی سی عقل کو استعمال کریں گے تو ہمیں دوسروں کی بات کچھ سمجھ میں آئے گی, کچھ نہیں آئے گی. مگر یہ کہ آپ اپنی آئیڈینٹی میں کچھ اور نام ڈال دیں اور آپ سخت ہو جائیں اور آپ لوگوں پر الزام لگانا شروع کر دیں, تو اس کے نتیجے میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور بات بجائے اس کے کہ ثمرے وہ بگڑ جاتی ہے. جی ادھر آئیے تشریف لائیے. وہ اصل میں جو وہ کرنے والی نا ارینج وہ دور بیٹھی ہوئی ہے, لیکن وہ وارم اپ ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہی تھی کہ جیسے میری ایک غیر مسلم دوست ہیں اور وہ بہت انٹرسٹڈ ہیں مذہب میں, تو ان کو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا لائک شی وانٹس ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ اور اس طرح, تو کیا انیشیلی کیا چیز لائک ایک دم سے قرآن فارورڈ کر دیا جائے تو وہ دے فیل لٹل تھریٹنڈ کہ پتہ نہیں یہ ہمیں مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ہے ان کی طرف سے انیشیٹو بٹ اسٹل آئی ڈونٹ مطلب واٹ شوڈ آئی آفر ہر. تھینک یو. آپ نے جس چیز کو کہا ہے کہ اس سے وہ تھریٹنڈ ہوتے ہیں, دینے والی تو وہی ہے, یعنی قرآن. اچھا ان کی زبان میں ترجمہ آپ ان کو کہیں کہ نہیں دیکھیں اس سے تھریٹن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تو آپ اس کو پڑھیں. ہاں مطلب یہ ہماری کتاب ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, اور آپ کو کوئی کبھی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں. اس کے بعد ان کا پیچھا نہ کریں, اور آپ نے اپنا کام کر لیا. مگر اگر وہ قرآن مجید کے بارے میں پھر انکوزیٹو ہوں تو ضرور آپ ان کو جواب دیں. دیکھیں قرآن کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, کسی کو کنونس کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں. اللہ میاں کنونس کرے گا, ہم نہیں کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں کنونس کرنے والے؟ وہ کریں گے بھی تو پتہ نہیں کیا کریں گے.
وہ میں بھی پچھلے دنوں کسی نے وہ بات کی کہ بھائی وہ یہ حوروں کا اتنا ذکر کیوں ہے قرآن میں، ایک ہے نا مسئلہ. تو میں نے جو میرا بس چلتا تھا میں نے آیات کوٹ کی اور سب کچھ، بلکہ میں جواب آپ کو بھیج بھی دوں گا آپ لوگوں کو. میں نے کیا جواب دیا تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ جواب اس نے مجھے کنونس نہیں کیا. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ایلس؟ میں نے کہا نہیں سوری آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس. مطلب جو اللہ میاں نے کہا میں اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کیا بات کروں؟ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی دلیل ہو یا نہ ہو انٹ سنٹ میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں. بھائی وہ رب آپ کا بھی ہے جس کو میں نے مانا ہے، میں نے اس کی بات اپنے طرف سے جتنی سمجھی تھی میں نے اس کو بیان کر دی ہے. اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے میں کچھ بھی نہیں کہتا. ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، میں مزید سمجھنے کی کوشش کروں گا. بٹ آئی ہیو نو ادر ڈیوٹی. مجھے اس جو بات قرآن سے سمجھ میں آئی ہے اس کو مجھے بیان کرنا ہے. جب ہم اپنی لمٹ سے باہر نکلتے ہیں تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. سو جو بات جتنی ہے بس اتنی بیان کر دیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کہیں یار باقی یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے، لیٹس کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. آج ہی بلکہ فلائٹ میں مجھے ایک میرا شاگرد تھا، اس نے کہا جی کہ ایک ایسی آیت ہے، آئی واز LBW، مجھے نہیں سمجھ. میں نے کہا یار مجھے یاد نہیں یار، بڑی میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی نہیں ملی. 2-3 اس سے ملتی جلتی آیات مل گئی مگر وہ نہیں ملی. ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی کو نہیں یاد ہوتا. سو ایک ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ہم سمجھ لیتے ہیں، بعض اوقات نہیں سمجھ سکتے. جب نہیں سمجھ میں آئے تو اسے بتا دیں کہ دیٹس واٹ آئی نو بٹ آئی کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. ویل lawyers who are supposed to fight، مجھے آپ اجازت دیں اس کو supposed کے آخر میں ڈی لگا دیا کریں. وہ supposed نہیں ہوگا. آپ کسی کو پتہ بھی نہیں کہ میں کس کا پڑھ رہا ہوں تو آپ کو زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. When lawyers who are supposed to fight for our rights and protect us go to the hospital and break everything and harm the doctors and patients as is happening in Lahore today, where is the government and law today؟ یہ آؤٹ آف کورس ہے سوال. مطلب بڑی بری بات ہے، مجھے بہت افسوس ہوا، لائرس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر میں جو متعلق جو لوگ ہیں ان تک اگر کوئی سن رہا ہے تو میں پہنچا دیتا ہوں. ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. دیز lawyers go up to the ranks of judges. This is not the first time they have broken the law. Hope they will be punished severely. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. لیکن جی جناب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا تھا کہ سورہ نحل میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لوگ نارملی ہر آیت سے پہلے پڑھتے ہیں قرآن کی، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا اللہ نے خود حکم دیا ہے جس کو کہ ہم لوگ فالو نہیں کر رہے یا وی آر اگنورنگ اٹ یا کیا ہے، وہ تھوڑا سا بتا دیں. قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب جب قرآن آپ پڑھیں تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرماتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہ ایک پسندیدہ اور مطلوب بات کے طور پر بیان کی گئی ہے یا یہ کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کو کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے ہاں عام طور پر یہی بات سمجھی گئی ہے کہ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے کہ آپ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کو لازم سمجھا گیا ہے. مگر یہ جو پسندیدہ عمل ہے یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس میں اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، بلکہ ایک مطلوب پسندیدہ چیز کو کسی موقع پر چھوڑ دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین بھی کرنی چاہیے، مگر اس سے زیادہ جو تلقین کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر اور شعور کے ساتھ پڑھیں.
یعنی یہ بات کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کلام کے پڑھنے کے دوران میں شیطان آئے گا، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، وہ آپ کو جو بات اصل میں بیان ہوئی ہے اس سے ہٹائے گا اور ورغلائے گا آپ کو کہ کچھ قصے کہانیاں تو سنائیں، لوگ رو نہیں رہے ہیں، ان کو رلائیں، یہ شیطان کرے گا۔ تو آپ نے جب یہ آپ کریں، آپ اللہ کا پیغام پڑھیں اور اللہ سے شیطان مردود کے اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود کے شر سے، تو پھر اس چیز کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ایک ایسی بات ہے کہ جو اصل میں ایک پیغام ہے جو آپ سے ایک رویے کا تقاضا کر رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان مردود کے شر سے۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ جو ایمان لائے ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سو ظاہر ہے کہ ایک بڑی مطلوب چیز ہے اور اس کو عام حالات میں اختیار کرنا چاہیے۔ وہاں تو بحث شروع ہو گئی لائرز کے یہاں اس پہ، جی ٹھیک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔